کہ نہیں رکتے بیان بلا میں اب قلم روکے نہیں رکتے کسی طاقت بھی ارباب روکے نہیں رکتے بیان بلا میں اب قلم روکے نہیں رکتے عطا کرتے ہیں شاعر کو نور جہاد کی ساتھ میں عطا کرتے ہیں شاعر کو نور جہاد کی ساتھ میں خدا کی راہ ہمیں کرم روکے نہیں رکتے بیان بلا میں روکے نہیں رکتے کہا عباس نے ہمت ہو جس میں روک لے آ کر کہا عباس نے ہمت ہو جس میں روک لے آ کر علی کے شیخ ہے فوجوں سے روکے نہیں روکتے کہا بات نے ہمت ہو جس میں روک لے آ کر علی کے شیخ ہے فوجوں سے روکے نہیں رکتے بیان بلا میں روکے نہیں رکتے علی کے شیر کا دریا پہ قابضہ ہونے والا ہے علی کے شیر کا دریا پہ قابضہ ہونے والا ہے ہزاروں سے اکیلے کے قدم روکے نہیں رکتے بیان بلا میں روکے نہیں رکتے اثر مظلوم کی آواز کا دیکھے نظر والے اثر مظلوم کی آواز کا دیکھے نظر والے علی اصغر کے جھولے میں قدم
چلنے والی ہے علی اکبر کہو ماکسا در چلنے والی ہے کسی سورا کسی بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلوات سے پال کریں مالدین نعرہ صلوات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
وفديناه بذبح عظيم صلوات جب ابراہیم و اسماعیل دونوں منزل اسلام و اطاعت میں آ گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ہم اسی طرح نیک نیت اور نیک کردار افراد کو جزا اور بدلہ دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی کھلی ہوئی آزمائش تھی جس میں تم نے کامیابی حاصل کی اور ہم نے آج کی قربانی کو ایک ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. سورہ واقعہ صافات کی آیات کے ذیل میں جو سلسلہ کلام کل شب میں 1419 ہجری کے آغاز کے ساتھ شروع ہوا ہے. آج اس کے دوسرے مرحلے پر کچھ اور باتیں اس شخصیت سے متعلق گزارش کرنا ہے جس کا تذکرہ بنیادی طور پر حیات کریمہ میں کیا گیا ہے. پروردگار عالم نے جس طرح قرآن حکیم میں جناب ابراہیم کے تذکرے کو اور ان کے کردار کو اہمیت دی ہے، انبیاء اور مرسلین میں بھی ایسے افراد نہیں ہیں جن کے کردار کو اس قدر اہمیت دی گئی ہو. قرآن مجید کے تقریباً 25 سورے ہیں جن میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے اور مفسرین نے قرآن کے بیان کے مطابق 69 مقامات پر پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا ذکر ان کے نام کے ساتھ کیا ہے. جو صفات ہیں جناب ابراہیم کے جن کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے اور آج انہیں صفات کے بارے میں کچھ مختصر باتیں گزارش کی جائیں گی. جناب ابراہیم کے صفات و کمالات کی 3 قسمیں ہیں. کچھ وہ کمالات ہیں جو ذات ابراہیم میں پائے جاتے ہیں، کچھ وہ کمالات ہیں جن کا تعلق جناب ابراہیم اور قوم ابراہیم سے ہے، اور کچھ وہ کمالات ہیں جن کا تعلق ابراہیم اور خدا ابراہیم سے ہے. پروردگار عالم نے جب جناب ابراہیم کے ذاتی کمالات کا ذکر کیا تو اعلان کیا پہچانو یہ میرا بندہ وہ ہے جس میں 3 صفتیں پائی جاتی ہیں: حلیم اواب منیب. یہ میرا بندہ وہ ہے جس میں بے پناہ قوت برداشت پائی جاتی ہے. یہ میرا بندہ وہ ہے جو ہر آن میری طرف متوجہ ہے اور ہر مرحلے پر موڑ موڑ کر اپنے پروردگار کو دیکھتا ہے. اگر آپ انسانی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ 3 صفات کا حقیقت پورے انسان کے پورے کردار کا ہونا تھا. وہ انسان جو قوم کے درمیان زندگی گزارنے والا ہے اگر اس کے نفس میں سارے کمالات پائے جاتے ہوں اور قوت برداشت پائی جاتی ہو تو ہدایت کا فرض انجام نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ جا کے جاؤ کر ہمارا پیغام پہنچاؤ تو موسیٰ نے پہلی بات گزاری کی رب اشرح لی صدری. پروردگار پہلے کو کافی سمجھ گیا سینئر نے کو ساتھی کو عطا کرنا اس سے فرعون کا مقابلہ ہے، فرعون والوں کا مقابلہ ہے. نہ جانے کون کیا کہے گا، مجھے کیا کہے گا، تجھے کیا کہے گا. اگر قوت برداشت ہوئی تو فرعون کی باتیں سن کے واپس لاؤں گا، پیغام کو سنائے گا. تو پہلا کام یہ ہے کہ نفس میں اتنی وسعت پیدا ہو جائے کہ ہر طرح کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ انبیاء بھی ہے اور سرکار جو عالم کی زندگی کا
ایک رویہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے ترین ماحول سے کسی کو پیغام کا بنا کر دیا، تو اسے سارے نبوت قبول کرنے سے پہلے جانور چرانے کا کام شروع کیا۔ یہ پوری کاریہ کیا ہے جس سے گزر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، تو بہت الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب اسرائیل کی ملاقات ہوئی، تو جناب اسرائیل نے جو ظاہر معجم کیا ہے یا جو اجرت معجم کی وہ کیا ہے کہ موسیٰ میں اپنی بیٹی کا آپ کو تم سے کر دوں گا، مگر تمہیں آج رات جانور چڑھانا ہوگی۔ دنیا سے کون ایسا حوصلے والا پیدا ہوگا جو اس شخص پر کسی کی بیٹی بیان کرے گا؟ اور ہمارے بڑی شخصیتوں کی دامادی میں انسان خالی منفاطے دیکھتا ہے، انسان خالی راہ کو آرام دیکھتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سمجھے ہوگا اور اس کے داماد کرنے جا رہے جناب ان کا کام کیا کرنا ہوگا، سمجھے کا آج ساتھ سے جانور چلانا ہوں گے اور اگر اس کا ساتھ کر دے تو کیا کرنا؟ مگر جناب سارے پائے سے کہا کہ مجھے ایسی دامادی نہیں چاہیے۔ میں جناب اسرائیل یہ سوچا کہ جس کو داماد بنا رہے اس سے اگر کام دیا جائے گا یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حقیقت یہ اشارہ ہے کہ پروردگار عالم اب موسیٰ کو ذمہ دار بنانے جا رہا ہوں۔ اب پروردگار عالم سارے رسالت موسیٰ کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ جب اسرائیل نے اشارہ کیا کہ موسیٰ پہلے آج چاہتا جانور چڑھانا کو سیکھ لو، تاکہ جب قوم کے سامنے آؤ اور لوگ کہیں یہ قوم بہت ترقی ہوئی ہے، یہ بہت برا ہے، بہت چاہیے موسیٰ کے کام محنت نہ کرو، یہ کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، تو کم سے کم یہ کہنے کا موقع تو ہے میں نے آج سات جانوروں کو جیتا کر دیا ہے۔ جب بستی کی بدترین منزلوں تک پہنچ جاتا ہے تبھی تو بات جاتا ہو رہا ہے کہ عام ان کی مزاجات ہو رہی تھی۔ انسان کتنا وقت ہوگا، کتنا شریف ہوگا، کتنا حقیق ہوگا، کتنا نالائق ہوگا، جانوروں سے گفتگو تو نہیں ہو جائے گا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ہم بھی آئے کہ ہم کے ہمارے یہ کام کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو جانوروں کو سیدھا کرنا جانتا ہو، جو جانوروں کو راستے پر لگانا جانتا ہو، وہ انسانوں کو ہدایت دینا بھی جانتا ہے۔ وہ بھی ہوگرے کا کام ہے، یہ بھی حکمت کا کام ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ جانوروں میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر کسی راستے پر لگا دیا جائے تو کم سے کم اپنی پورے مقابلے میں نہیں لاتے، اپنے اوپر کبھی نہیں دیکھ سکتے، اپنی دانی کو حوالہ نہیں دیتے، جدھر مالک لوگ دیتا ادھر کو جاتے ہیں۔ انسان میں تو یہ کمزوری نہیں پائی جاتی ہے، اگر کتنی قوت برداشت وہاں بیٹھا ہے اس سے زیادہ قوت برداشت یہاں بیٹھا ہے۔ لیکن تنہا قوت برداشت کیا کام کرے؟ پھر آپ کو سہارا تو چاہیے، کوئی سہارا دینے والا چاہیے جو کون سا مقابلہ ہوگا، اور اخبار سے، اعمال سے، سلوک سے، برتاؤ سے ہر طرح سے نبی اقرا کو ناکام بنانے کی کوشش کرے تو کوئی سہارا چاہیے۔ میرے بندے میں یہ کمال نہیں پایا جاتا ہے، یہ قوت برداشت رہتا ہے اور بار بار مجھے ہمیں دیکھتا ہے۔ یہ ملک خدا کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ قوم والوں یہ نہ سمجھنا چاہتا کا مقابلہ ایسے ہے۔ یہ سوچو کیا اگر میں اکیلا تمہارے سامنے آیا ہوں تو تمہیں یہ خیال میں پیدا ہو جائے کہ تم ہزاروں میں ہو، میں اکیلا ہوں، تم کا ہزاروں میں چلا ہوں، تمہیں ہزاروں میں چلا ہوں، میں اگر سے تمہارے سامنے دیکھنے میں چلا ہوں، مگر میرا تمہارا بنیادی بات یہ ہے کہ تم ہزار ہو تو تمہارے کچھ پر ایک ہی نہیں، لیکن مگر ایک اکیلا ہوں تو میری کچھ پر وہ ایک اکیلا ہے کہ جس کے مقابلے میں کروڑوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہزاروں کا چالو ہے۔ اس طرح سورہ محمد تو پہلا سماج جو نسل ابراہیم میں پایا جاتا ہے وہ ابراہیم کے قوت برداشت ہے، وہ ابراہیم کا پروردگار عالم کی پہچان سے متوجہ رہنا ہے، وہ ابراہیم کا پروردگار کے خدا کی طرف دیکھ کے رکھنا ہے، اور وہ انسان جو واقعی اندر سے پروردگار ہے اور کوئی خدمت دین کرنا چاہتا ہے اس کے استعمال کو ہوگا۔
یہ پہلا نظر آئے گی تمہارا. اس کے بعد سے نفس ابراہیم کا سوال کہا جاتا ہے وہ بالکل دل کتاب ابراہیم پیغمبر اس کتاب ابراہیم کا بھی ذکر کرو. سمجھو نہیں اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. یعنی جو ہو رہا ہو سب سے ہم نے تمہارے حوالے کیا. بتاؤ لوگوں کو کہ تم سے پہلے ابراہیم جیسا بننا گزر چکا ہے. یہ ابراہیم کون ہے؟ ان لوگوں کا نام صدیق النبی. یہ ابراہیم کا دوسرا نام ہے. یہ ابراہیم صدیق پیغمبر تھے. میں درست کہنا چاہتا ہوں آپ ارباب نظروں کو پہچانیں گے. ان لوگوں کا نام صدیق النبی. ابراہیم صدیق پیغمبر تھے. لوگوں کی ہم نے چاہا خدا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ان لوگوں کا نبی صدیق. ابراہیم نبی صدیق تھے لیکن خدا نے نبی صدیق نہیں کہا صدیق نبی کہا. یعنی ابراہیم کے صدیق ہونے کا اعلان پہلے ہوا نبی ہونے کا اعلان بعد میں ہوا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے. جو خدا ہی وہ دینا ہوتا ہے وہ صدیق پہلے ہوتا ہے اور دینا بعد میں ہوتا ہے. اور ہونے کی بنیاد پر صدیق نہیں بن جاتا ہے. کوئی بھی کمال حاصل کر سکتا ہے. اگر آپ کو صاحب اختیار ہو جائے صاحب مقصد ہو جائے تو اس سے آپ ہم سے نہ جائے تو اس کے بعد جو کمال کے لیے لوگ ماننے میں تیار ہو جائیں. یہ سبھی اچھا آنے لگے وہ آسان ہوگا. اور خدا عالم نے کہا ہم نے صدیقیت کو بنیاد قرار دیا ہے کہ صدیق النبی. ابراہیم کا سوال یہ ہے کہ ابراہیم کو پروردگار ہم نے صدیق بنایا ہے. اب وہ ہمارے تو کی باری ہے نبی ہے یہ تو معلوم ہو گیا خدا لوگوں نے ڈالے منتخب ہے خدا نے دے گا. صدیق ہونے کے معنی کیا ہے؟ خدا نے کیوں کہا یہ صدیق نبی ہے. وہ نبوت سے پہلے کی صدیقیت کیا ہے جو جناب ابراہیم میں پائی جاتی تھی. اور ہمارے تو نے اس کے بہت سے معنی لکھے اور بہت سے الزام کے مدد کے لیے آپ کو بنا کے میں آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جناب ابراہیم سے صدیقیت کر رہا اور صدیقیت کا حقیقت خالی سب بولنے والے کو ہی کہتے ہیں. اگر آپ سب بولنے کے ساتھ رہ جائیں گے جو انسان سب بولے گا مطابق واقعہ کوئی بات کہے گا تو صادق ہوگا سچا ہوگا مگر ہر صادق کو صدیق نہیں ہوتا. اور آپ کو سچائی سے وہ رہ لیجیے نہ ہر صادق صدیق ہوتا ہے نہ ہر صدیق صادق ہوتا ہے. دونوں باتیں یہ مقام میں صدیقیت ہے جو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو آیا کیا. یہ منزل صدیقیت ہے جہاں خدا نے ابراہیم کو دی. کوئی روایت تو کیوں نے کہا کہ صدیقیت کا نام تک بولنے کا نام نہیں بلکہ انسانی زندگی میں جو کردار جو عمل سامنے آتا ہے اس عمل پر دو طرح کے اثرات ہوتی ہیں. انسانی کردار کو دو چیزیں ہیں جو متاثر کرتی ہیں. کبھی فائدہ ہے جو انسان کو متاثر کرتا ہے اور کبھی نقصان ہے جو انسان کو متاثر کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کام کرتا ہے خالی فائدے ہاتھوں جانے کے لیے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ امتحان میں چیلنج دیں گے تو پار ہو جائیں گے. اگر یہ جانتے ہیں بات غلط ہے جس آپ کی تعریف کرنے جا رہے ہیں آپ کی تعریف کمال نہیں تھا. اس کے بعد پوچھا کہ ان کی حد سے ایمان آتی تھا مگر چونکہ نمبر لینا ہے دعوت ایمان کو ایماندار کو لکھنا ہی سمجھو کیا تو کبھی ایسا ہے کہ انسان غلط بیانی کرتا ہے کیوں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور کبھی غلط بیانی کرتا ہے نقصان سے بچنے کے لیے. کسی نے مجھے خراب نہیں ہے سب تک اور سوچا کہ یہ ایسے کم وہاں تھی تو شاید نوکری سے نکال دیے جائیں شاید کوئی کام نہ بھی ہو جائے. چلے آپ ہمارے رشتے دار کو ان کے بھی رشتے دار کو بیمار ہو گئے تو خدا داخل ہو گئے تھے اور جانا بہت ضروری تھا. ایک درجن ہوا خالی 4 پیسے کو نقصان سے بچنے کے لیے وہ بجن کو
مجموعہ گزاری کو پتہ چلیا تو کے مانی جاؤ کہ راہ صداقت میں دو چیزیں آئے ہوتی ہیں. کبھی انسان سچ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے, کبھی سچ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے نقصان سے بچنے کے لیے. علماء نے کہا صدیق اپنی منزل دونوں سے بڑھ گئے. صدیق اس سچے کا نام ہے جس کے سچ پر نہ فائدہ نہ ہو سکے نہ نقصان, نہ کسی فائدے کی لالچ سے منہ ہو سکے نہ کسی نقصان کے خوف سے منہ ہو سکے. اتنا سچا ہو کہ نہ دنیا کی لالچ اسے کہیں سکے نہ دنیا کے نقصانات کو حاصل کر سکے. خدا نے ابراہیم نبوت کے اعلان سے پہلے صدیق تھے جتنا بڑا خطرہ تھا جو خدا کا نام اس کے گھر میں لینا ہے جس کی موت سے پہلے ہے. لا شریف کا کلمہ پڑھنا ہے, لا شریف کی عظمت کا اعلان کرنا ہے, وہ بھی آگے کے نام ہے. جس کی عورت میں کریں جتنا بڑا خطرہ ہے, اگر انتظام کو بنایا تو کیا ہوگا, اگر بتائے گا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا. مگر ابراہیم نے سچی بات کہی اور کوئی تکلف نہیں کیا کہ فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا, نقصان میں مبتلا ہوگے یا نہ ہوگی. وہ جو نقصان اور فائدے سے سارا لوگ ایسے بولے نہیں ہوتے بچا ہوا جگہ کو پہنچے آگے جاتے بھائی آتے رہتے جاتے رہے اور اس بھائی کی تو بڑھائی اور ہم لوگ جہاں پر کہ سارا پر تو پروردگار عالم نے کہا ابراہیم صدیق کے معنی کیا وہ سچا جس کی سچائی پر نہ فائدہ نہ ہو سکے اور نہ نقصان. جس کے معنی کیا ہے یہ میرا وہ سچا بندہ ہے جس کی سچائی ہے مسئلہ تو الگ نہیں ہے. جیسے متوجہ ہے مسئلہ تو الگ نہیں, کتنا بڑا نقصان ہو جائے مگر نہیں بولے گا, کتنا بڑا فائدہ حاصل کر جائے مگر نہیں بولے گا. یہ تو پتہ چلا دے گا اور سب سے پہلے کی باتیں لوگ نبی بات ہے لوگ سنیے پہلے تاکہ ابراہیم کو نبی ماننے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ ابراہیم کو دنیا کی کوئی طاقت و حاصل نہیں کر سکتی. وہ بولنے پر ہمارا نہیں کر سکتی سچائی دے رہا اس سے ابراہیم سنتی ہے. اب اس کے بعد اگر لوگ آگے ابراہیم سے مطالبہ کریں کہ چلیے ہمارے ساتھ منانے کے لیے اور ابراہیم نہیں جانا چاہتے اور یہ کہتے ہیں ان کی فقیر میں بیمار ہوں میں مریض ہوں اور اس کے رات کو بستی پیسہ توسیع کرنے کے لیے جب کیوں کہ ابراہیم سے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں تو اکیلے میں جا کے پتوں کو توڑ ڈالیں زیادہ اس فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے. یہ تو اگر ان کے ساتھ چلے گا تو پتوں کو تو توڑے گا, اگر یہ رہ گئے تو ان کے سامنے بڑا پتوں کو توڑنے کی زیادہ اچھے خاصے چین سے بیٹھے ہوئے کہ اپنے کو بیمار کہہ دیا اور لوگوں نے کہا کہ کو بیمار کہنے میں معذور ان شاء اللہ خدا معاف کر دے گا. اسے ایک بڑے مقصد کے لیے جھوٹ بول رہے تھے. سب کام کو ایک بڑے مقصد کے کوششی کے لیے بیانی کر رہے تھے. لہٰذا بولا ٹھیک ہے بیمار نہیں اپنے کو بیمار کہہ دیا کیا خطرہ یہ تھا کہ اگر صحت مند کہتے لوگ کہیں چلے جائیں گے. چلو کر کے ہمارے جیسے میں لگی ہو جاؤ اور مجھوں کے جیسے میں جانا نہیں چاہتے تھے جب راستے کو خطرے سے بچانے کے لیے غلط بیانی سے کام ملا. ابھی وہ چاہیے تو کی جائے وہ کیا ابراہیم نے اس فائدے کے لیے کہا کہ مجھے پتوں کو توڑنا ہے, کیا اس نقصان سے بچنے کے لیے کہا کہ مجھے کھینچ کے لے جانے پائے, لیکن جو کسی فائدے یا نقصان کے لیے بیانی کرے گا وہ کسی منزل کا سچا بچائے کہا جا سکے مگر صدیق نہیں کہا جا سکتا. صدیق مانی اس انسان کے ہیں کہ جس پر نہ فائدہ اثر انداز ہو رہے
میں جو بات گزارش کر رہا ہوں وہ ذرا اس سے ہٹ کے جو بات آپ کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس نقطے کو آپ محفوظ کریں. جب جناب ابراہیم نے کہا کہ فقیر میں بیمار ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم کے غلط بیانی سے کام لیا جا نہیں. توجہ کریں، بڑی بڑی کتابیں ہیں اور بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے معتبر راوی ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم کو بغیر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، مگر تو ایک ایسے خطرناک مواقع آ گئے جس میں انہیں جھوٹ بولنا پڑا. توجہ کریں، اور انہیں خطرناک مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ جناب ابراہیم نے معاذ اللہ غلط بیان جھوٹ سے کام لیا، جیسے حسن کہتے وہ بیمار کہہ دیا. توجہ کریں، یعنی جھوٹ کہا گیا. اب اس کے بعد لوگ سوچی گئے کہ چاہے مسلحوں کی بنا پر جھوٹ ہو، چاہے مجبوریوں کی بنا پر جھوٹ ہو، شاید انہیں تعبیروں کو انہیں خیالات کو دیشوں سے نکالنے کے لیے قرآن نے پہلے کہتے ہیں تو بھارت سے اسی کرنا دیا. تمہاری تعبیریں تو باقی ہیں، تمہاری توجیحات تو باقی ہیں. فائدے کے لیے بولے یا نقصان کے لیے بولے تو بات سمجھ رہا ہے. میں یہ بتاؤ بولے یا نہیں بولے. اگر کاغذ کرا دیا ہوتا تو شاید یہ کہتے ہیں نہیں بول سکتا ہے، مگر میں نے ابراہیم کو صدیق بنایا ہے. صدیق وہ ہے جو نہ فائدے کی لعنت کا بیانی کرے، نقصان کے خوف کا بیانی کرے. تو میں باتیں لفظوں میں گزارش کروں کہ تم میں سے ایک کو بھوکا کہا جائے گا، لیکن اب جب ہو گیا تو میں سے ایک بھوکا کہا جائے گا. جب ابراہیم جب وہ بیمار تھا تو یا اللہ خلیل اللہ کو بھوکا کہا جائے، اور یا ابراہیم کو جھوٹا کہنے والے کو بھوکا کہا جائے. کہیں پر گئے کہیں غلام کا امتحان ہو رہا ہے. مسلمان کی بےغیرتی سمجھ پر ہے کہ راوی جھوٹا نہ ہو جاتا ہے چاہے ابراہیم جھوٹے ہو رہے. ایمانی غیرت کا تقاضا یہ کہ سب جھوٹے ہو جائے. نبی خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا، انہیں نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا. جس کو خدا نے صدیق بنایا اگر وہی جھوٹا نکل گیا بچہ کہتے اگر وہ جھوٹا نکل گیا تو جس کو ہمارا بچہ بنا دے گا اس کا بدل کیا ہوگا؟ اعتبار کیا رہ جائے گا؟ کم سے کم خدا ہی بچے کا اعتبار کو قائم کرو تاکہ شاید بندوں کے بچوں کا بھی جناب ابراہیم کا نفسیاتی کمال یہ ہے. جناب ابراہیم کا کرداری کمال. اب تیسرا مرض آیا اور پہچانو کہ ابراہیم کی حیثیت کہ پوری قوم کے درمیان جائے. ابراہیم اپنے مقام پر ایک امت کے فرد نہیں، ایک انسان نہیں، ایک فرد نہیں، ایک آدمی نہیں. ابراہیم کے امت سے ایسی امت جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ تقریب کرتی ہے. ایک ایسا انسان جو مالک کی بارگاہ میں آنے کے لیے واپس سے کپڑا سے آگے بڑھے. خبردار بندے یہودی بنا دینا، نہ عیسائیوں میں شامل کر دینا، نہ مشرکین میں شامل کر دینا. ابراہیم خدا کے مخلص بندے کا نام ہے جو اپنے جماعت کی بنیاد کو منظور دیکھا کہ ساری امت ایک طرف تنہا ابراہیم ایک طرف. کسی ایک انسان کا مکمل امت کو جانا یہ کوئی معمولی کام نہیں. بڑا سماج کیا کہ تعریف دیکھا سیدھے بات کافی آئے ہوئے 1,000 کے برابر ہے. ایک آدمی کا 100 کے برابر ہو جانا، ایک آدمی کا 1000 کے برابر ہو جانا، ایک آدمی کا 10,000 کے برابر ہو جانا اور ایک آدمی کا مکمل امت ہو جانا. جتنے جماعت کا حامی وہ انسان ہے جس کو پروردگار عالم نے ایک مستقل امت قرار دیا ہے. اس کے بھی وجوہ ہیں، اسباب ہیں. کسی نے ابراہیم کی 2 امت ہے، یہ ساری امت ان کی قیادت میں چلے گی. کسی نے ابراہیم کی 2 امت ہے کہ جتنے جماعت
اجتماعی طور پر پیدا ہوتے ہیں تو جناب ابراہیم نے اکیلے پا جاتے ہیں. کسی نے ابراہیم سے امت ہے کہ تم الگ ہو رہا ہے. ابراہیم سر تنہا کافی ہے ان خدا کی نمائندگی کے واسطے ان خدا کی پتہ کے لیے. بہرحال جناب ابراہیم کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ خلیل اللہ ایک امت کا مرتبہ رکھتے ہیں, چاہے ذاتی سماج کے اعتبار سے, چاہے قیادت کے اعتبار سے, چاہے منصب کے اعتبار سے, چاہے خدائے کے نقطے پر جمع ہو جانے کے اعتبار سے. مگر بہرحال ابراہیم کا سماجی ہے کہ جناب ابراہیم ایک امت ہے اور وہ انسان جو باطل سے ٹکرا کے اب کے راستے پر چلنے والا سر کو ٹھکرا کے توحید کا پرچم بن گئے. بات کو مقرر کر کے اپنی منزل تک جانا چاہتا ہوں. یہ خلیل اللہ کا تیسرا کمال. چوتھا کمال جناب ابراہیم کا جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید نے اظہار کیا وہ رشتہ ہے جو ابراہیم اور خدا کے درمیان ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم اور بندے صالح کا نام ہے جس کو اللہ نے اپنا بندہ نہیں اپنا دوست بنایا. اس نقطے کو وہ دنیا کا انسان واقعا محسوس کر سکتا. یہ کون سا مرتبہ ہے جو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو یاد فرمایا ہے کہ جناب ابراہیم کو اپنا خلیل اپنا دوست بنایا. اب آپ خدا کے دوست ہو جائیں گے ہم آپ واپس سے خدا کا دعویٰ کریں جو کہ مسئلہ ہی ہے. کے سامنے ایسے دعوے کرتا رہتا ہے کہ دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. انہیں چاہے یہ بھی شامل ہو جائے. لیکن پروردگار عالم نے ابراہیم کے جس جماعت کا ذکر کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم خدا کے چاہنے والے ہیں. ابراہیم کو خدا نے اپنا دوست بنایا. آپ بس محسوس کر رہے ہیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ حقیقت یہ آپ پر واضح ہو جائے اور شاید ایک بڑا سخیف مسئلہ ہے میرے بچوں کے دل تک منتقل ہو جائے. قرآن مجید نے محبت پروردگار کے سب سے دو طرح سے پائے جاتے ہیں. جب مسلمان کے احترام نے پروردگار سے اپنی محبت کا اعلان کیا تو اپنی محبت کا اعلان کیا خدا سے اس کا نام ولایت جو کریں گے وہ صحت آپ کو ضرور ہوگی. یہ کہنے کی بات واضح ہو جائے تو شاید مرحلے اور فرصت کو سمجھا جاتا. جب دشمنان اسلام نے یا غیر مسلم اقوام نے خدا سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو یہ اظہار ہوا بنام ولایت. قل یا ایھا الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. پیغمبر آپ یہودیوں سے کہہ دیجیے جب تمہارا خیال یہ کہ تم زبردہ بگڑی ہو ساری دنیا میں ساری دنیا ہو یا اللہ ہو اور تمن نب الموت ان کو صادقین. اگر اپنے دعوائے محبت میں سچے ہو تو موت کیا ہو یہ کس سے کہا گیا؟ یہودیوں. یہ پیغام یہودیوں کے لیے تو یہودی کہتے ہم خدا کے چاہنے والے ہیں اور چاہت کا اظہار کیا ہے لفظ اولیاء سے. ہم اولیاء اللہ ہیں, ہم خدا کے چاہنے والے ہیں. خدا کے چاہنے واقع چاہنے والے ہو تو پہلے کتنے آ رہے موت کی آنکھوں پر. یہ اولیاء کا دشمنان اسلام یعنی یہودی. اب آئیے مسلمان بھی پیغمبر کے پاس آئے اور مسلمانوں نے کہا ہم بھی خدا کے چاہنے والے ہیں. مگر جب مسلمان نے اپنی چاہت کا اعلان کیا تو بنانے ولایت نہیں بنانے محبت. ان تم تحبون اللہ. پیغمبر آپ سے کہہ دیے کہ اگر تم اللہ کو محبت کرنے والے ہو اور تبعونی تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو. ان سے نہیں کہا کہ تو کیا حضور کرو. محمد تو میں آپ کے دلوں کو میرے طاقت ہوں میں دلوں کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کسی موقع پر جب میں نے پورے مبارک کے چکا کی ان آیات کا ذکر کیا تھا تو میں نے یہ قرآن کی یہودی کی اور مومن جو فرق ہے قرآن کے لہجے میں ایک یہودی سے اور ایک صاحب ایمان میں فرق ہے. جب پروردگار عالم کو کوئی بات یہودیوں سے کہنا تھی تو پیغمبر آپ کہہ دیے کہ یہودی ہو
اور جب مومنوں کو نماز صبح کے لیے بلایا ایمان والوں جب نماز کے لیے بلایا گیا تو چلے آؤ. نعمت کو کیا یہودیوں سے کہلوایا تو کہا پیغمبر آپ کہیں گے ایمان والوں کو نماز کے لیے بلایا تو پانی پیغمبر آپ نے کہیں گے میں خود کہہ رہا ہوں ایک ایمان والوں کو کیا تو ہماری زندگی کے لیے آج ہماری عبادت کے لیے تو پورے ایمان پر نہیں معلوم ہوا تھا کہ یہودیوں نے مومن کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مومن جو خدا بات کہتا ہے یہودی سے مالک بات نہیں کرنا چاہتا پیغمبر تم کہہ دو تو جس سے اپنے نام کہلوایا جائے وہ یہودی جس سے خدا خود بات کرے وہ صاحب ایمان یہ تو کہلواتے ہوا تھا لیکن آج میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں یہ سب کے آگے کریں گے یہودیوں کی بات ہم لوگ وہ جب ملا ہے خدا کا دعویٰ کر رہے تھے تو خدا کے کہیں سے بہت منگائے بہت ہے اس کے بعد آئے مسلمان انہوں نے پیغمبر کے نام دیے خدا کے چاہنے والے خدا کا لفظ نہیں کو چاہتے رہا خدا کے لفظ پیغمبر کہہ دیجیے اگر تم محبت خدا کے دعوے دار ہو اور یہودی تم میرا اتباع کرو نہیں پیروی کرو خدا یہ تو یہودی نہیں ہے یہ کوئی عیسائی نہیں ہے جن سے اتباع پیغمبر کی بات کی گئی تو پیغمبر کو مسلمان ہے جو پیغمبر کا کہہ دیجیے یعنی جو حاضر ہے یہودیوں کا دیکھا تھا کوئی پتا مسلمان کے ساتھ ہوا اب یہ پہچانا کہ منزلیں ہو گئی تھی اگر ظاہر یہودیت میں ہے تو اس کا حصہ غلط اگر ظاہر اسلام میں ہے تو اس کا حصہ غلط جب ظاہر ایمان میں آ جائے تو اس کا حصہ غلط یعنی مسلمان جب تک اتباع پیغمبر جانا رہے گا اس کے بعد کہلوائی جائے گی جب بات سننے کے لیے تیار ہو جائے گا تو خدا آواز دے گا چلے آؤ وہ محبت کے دعوے دار ہیں یہ وہ محبت کرنے والے ہیں جن سے سمجھنا کہ ایمان والوں کو سماج کے لیے بلایا جائے چلے آؤ اور یہ وہ ایمان والے ہیں جن پر مسئلہ کا نہیں ہوتا میری بات سمجھے گا یہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن سے خدا پر بات کرتا ہے کہ جن پر دنیا کے فائدے اور نقصان ڈالنا نہیں ہوگا آپ نے نیچے قرآن سے بارش کا ہے تو ان پر فائدے نقصان ڈالنا نہیں ہوگا مجھے کسی مقام پر حصہ ہے اور کاغذات تو ضرور ہے کیا کہنا ہے نماز کے لیے طور کرو کاروبار کام کرو اگر کاروبار کا اثر ہوگا تو نہ آئیں گے اور اگر آتا ہے تو زمانے کے کردار پر کاروبار کا اثر نہیں ہوتا ہے تو جن کا کردار فائدے دنیا سے مقابل نہیں ہو وہی حاصل ہوتے ہیں وہ خدا ان سے کہے گا تو جن سے پیغام کہلوایا جاتا ہے وہ اور جن سے مالک بڑا اعراض کو شروع کرتا ہے وہ یہ بات تو معلوم ہو گئی لیکن پھر بھی یہودی اور مسلمان کے پاس ہے چاہے مسلمان کے عمل ہی تو ہو چاہے مسلمان کی منزل اتباع سے دور ہے نبی کے پیرا بھی نہیں کرتا مگر اس کے بعد بھی یہودی اور مسلمان ہوتا ہے اور کیا ہے جب ان کے دعوے کو آزمانا ہوا تو کم موت کی آنسو کرو اب بولے تو کیا کرو جب یہودیوں کو آزمانا ہوا تو اگر میرے چاہنے والے ہو تو موت کی آنسو کرو جب مسلمان کو آزمانا ہوا تو پیغمبر کی پیروی کرو نہ ان سے سوائے پیغمبر کی بات نہ ان سے سمجھنا ہے موت کی بات دونوں کی دوستی الگ الگ ہیں ان کا امتحان ہوگا ہوئے موت سے ان کا امتحان ہوگا سوائے پیغمبر سے تو موت کی آنسو نہ کہے تو یا اللہ نہیں یہ سوائے پیغمبر نہ کہے تو نبی کے چاہنے والے نہیں خدایا آپ پورے موت کو تو میدان جہاد میں دیکھ لیں گے کہ سوائے پیغمبر کو کہاں دیکھ لے جائے کوئی پریشانی باقی میں تو نبی سے پہلے کہہ دیا تھا وقت یہ چلا رہا تھا لیکن اتباع کرنے والے ایک پیغمبر جو تمہارا اتباع کرنے والا
اپنے سامنے کو جھکا دینا، اپنے سامنے کو جھکا دے سمجھو کہ اتباع کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جناب ابراہیم کا وہ وقت ہے جو پروردگار عالم نے ابراہیم کو یاد فرمایا ہے، ذرا بات آ رہی ہے، وہ اللہ بنے ہوئے ہیں، ابراہیم کا اللہ بنے ہوئے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے ہم خدا کی بڑی ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا سے چاہنے والے ہیں، خدا کہتا ہے دونوں سے کہو وہ بہت سی عام کو کریں، اپنے دعوے کو سچا ثابت کریں، یہ تمہارا اتباع ہے، اپنے دعوے کو سچا ثابت کریں، یہ صرف ہے کہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھو چلا کے ابراہیم کی منزل آئی تو کہیں سے باپ کا سبھی آیا سبھی آیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور کیا تو ادھر سے دعویٰ ولایت چلا، ادھر سے دعویٰ باپ کا چلا، جب منزل ابراہیم آئی تو ادھر سے دعویٰ نہیں جا رہا ہے، ادھر سے ثبوت آ رہا ہے۔ ابراہیم نے دعویٰ باپ کو نہیں کیا، خدا نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا، لہذا اب سب کو اسی سے پیدا ہو گئے کہ ابراہیم نے وہ کون سا کمال تھا جس کی بنا پر پروردگار نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، کسی اور بندے کو نہ بنایا، انہیں کو اپنا خلیل کیوں بنایا؟ علماء اسلام نے اور محدثین نے لفظ خلیل کے معنی میں دو لفظیں نقل کی ہیں، میں ان کو سنا کے اور اپنے بیان کو آخری منزل تک لے جانا چاہتا ہوں کہ صلوات پڑھیں محمد۔ علماء اسلام نے کہا وہ ابراہیم کا کمال کیا تھا جس کی بنا پر انہیں محبت کا دعویٰ نہیں کرنا پڑا، بلکہ خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ وہ کمال کیا تھا؟ ابراہیم نے دو صفتیں فائدہ کی تھی، اور جو ہے علی اللہ نے دو صفتیں فائدہ کی تھی، یا ایک صفت کے دو لوگ تھے جو خدا کو بڑے بنا لائے، جو پروردگار عالم نے بجائے بندہ بنانے کے اپنا خلیل اور اپنا دوست بنا لیا۔ اور وہ ہے کیا؟ ابراہیم کے دو کمالات کیا ہیں؟ ابراہیم اس صاحب کمال بندے کا نام ہے کہ لم یسأل اللہ ولم یرد علی، خود کسی کے سامنے سب سے سوال پھیلایا نہیں، اور اگر کسی نے ہاتھ پھیلا دیا اسے خالی ہاتھ بچایا نہیں۔ خدا جانتا ہے کیا عظیم کمال ہے کردار انسانی کا، اگر واقعہ تو محفوظ چلے یعنی بندہ ساری دنیا کے سنا پھیلے آؤ کہ سوال خدا کے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اور اتنا بڑا شریف کہ کوئی ہاتھ پھیلا دے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ تو جب تک کسی میں یہ کمال نہ پیدا ہو جائے اس وقت پروردگار اس سے اپنا دوست محبت خدا کتنا سنگین مسئلہ ہو گیا، محبت خدا کا مرحلہ کتنا سخت ہو گیا کہ پروردگار اس وقت دوست بنائے گا جب تک یہ دوست ہمارا پیدا ہو جائے۔ میرا فیصلہ اعتبار ہو کہ میرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور نہ فیصلہ قریب ہو کہ کوئی آ جائے خالی ہاتھ نہ جانے پائے۔ تلاش جو ہے دنیا میں تو ایسا جو خدا کے محبوب بننے کے لائق ہو، کوئی بھی منزل پر میں چاہتا ہوں اس سے آپ پہچان گے، اور میں بیان کو آخری منزل پر لے جاؤں۔ لمبے سوال خدا کے ابراہیم نے کسی کے سامنے آپ نہیں پھیلایا، پیسے کی ضرورت ہو آپ نہ پھیلائے، یہ اچھی بات۔ ایک نوکری بیٹھا ہو آپ نہ پھیلائے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کوئی سب پر پریشانی پیدا ہو جائے اور خدا کے علاوہ بندوں کے سامنے کوئی ہاتھ نہ پھیلائے، یہ بھی کمال ہے۔ مگر ابراہیم جس بندے دے گیا سلام کہ جو ایسے وقت میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، ایسے وقت بھی کسی کے سامنے سب سے سوال نہیں پھیلانا چاہتا، جب بڑے سے بڑا ہمت والا بھی ہوگا
تو مجبور ہو جائے گا ہاتھ پھیلانے کا. حالات کی سنجیدگی آپ کے سامنے ہے. لاکھوں میں لکڑیاں آپ کے گولے پر اور لوڑنے والا پرندہ کیسے کہہ رہا ہے وہ گیا. اور ابراہیم کبھی کا نہیں ہے. ابراہیم کو کبھی سے دیکھا جا چکا ہے. خدا نے اگر گرے گے تو آپ کے گولوں میں گریں گے اور آپ کے گولوں میں گرے تو جیسے ہاتھ اتر ہو جائیں گے. اتنا کافی بات ہے کہ خرید کے لیے کہ کسی کے سامنے ہاتھ اور پھیلا دے. بات آئے گا ہمارے ایمان ابراہیم سے اتنا کافی تھا کیسے سب وقت کسی کے سامنے ہاتھ اور پھیلا دے. لیکن ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. خدا کے مقرر قریب فرشتے نے سجدہ لگایا تھا کیونکہ وہی یہ منظر دیکھا. اب آپ کی پروردگار مجھے تو معلوم ہے کہ ضرور زمین پر بندے کے علاوہ تیرا کوئی نہیں. دنیا کو پروسیجر سے بھری ہوئی کیا تیرا بندہ ہے جو تیری بندگی کہہ رہا تھا. اگر یہ بھی چرچڑا ہو گیا تو دنیا تیری بندگی سے خالی ہو جائے گی. خدایا اسے بچا لے. پروردگار سے بچا لے. یہ آپ نے جانے پائے تو ایسی ہوا دے کہیں اور جانے کے جائے ورنہ مجھے کو اجازت دے دے. وہیں جا کے سے اٹھتا ہوں وہیں جا کے یہ سمجھاؤ. پروردگار عالم سے بتا ابراہیم کو بتایا. ابراہیم کو کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا. ایک پہلے ایسی بارش تک مناسب موقع مل گیا. لہٰذا بارش تک موقع مل گیا کہ ابراہیم کو کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑا. جبریل امین سامنے آئے اور آگے پوچھے خلیل اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے. وہ نہیں کہتے کہ جبریل آؤ جلدی آؤ میں آگے جا رہا ہوں. جبریل آگے پوچھے کوئی حاجت کو کوئی ضرورت ہو تو بتائیے. خلیل نے کہا یہ کیسے کہوں کہ حاجت نہیں ہے. یہ کیسے کہوں کہ ضرورت نہیں ہے. یہ ریاض و بنا ہوا ہے. باقی تو سب محتاج ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ محتاج نہیں. اگر محتاج جو ضرورت ہے تو بتاؤ تو میں امداد کروں. ہم مائل ہے مگر تمہارا محتاج. یہ تو ایک سماج ہے کہ آپ آپ نہ بیٹھا ہے. اس سے بڑا سماجیے وہ پیش کر رہے ہیں. اگر چاہو تو تمہاری طرف کرو. ابراہیم نے کہا تمہاری طرف ضرورت نہیں ہے. آپ محتاج ہی ہو میری ضرورت نہیں ہے تاکہ جتنے محتاج ہو جتنا محتاج ہوں جتنا بندہ ہوں اتنا محتاج ہوں. اب پوری دیکھ لیا مسئلہ دیا ابراہیم آپ کا جا رہے ہو. ارے میری مدد نہیں لینا چاہتے نہ نہیں. میں تو خالی تمہیں بچانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اللہ کا بندہ دینے لگا ہے. مجھے مدد نہیں لینا چاہتے. تمہاری غیرت کا تقاضا نہیں ہے تو میرے سامنے آپ نہ بیٹھاؤ. کم سے کم اسی سے بہت تمہیں بچا لے. اور تو ابھی لوگ اسی سے بہت تمہیں بچا لے. ابراہیم نے جب جواب دیا کہ بہت آئی وہ بڑھیا سے آئی جس کا میں محتاج ہو میرے حالات کو تو نہیں جانتا ہے. مجھے اس سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ میرے حالات کو جانتا ہے. اگر مسئلہ آ جائے کہ بچائے تو بچا لے گا. اگر مسئلہ کسی میرے میں چل جاؤ تو میں چل کے لیے تیار ہوں. آپ سے محبت سے چل جانے سے بہتر گزر جائے. لہٰذا ایک ایسا نازک موقع آ گیا کہ جہاں بڑے اتفاق قوت پردہ کرنے والا بھی سوال کرنے کا مجبور ہوتا تھا. اور ابراہیم کے سامنے جبریل سے دیکھ کر جاتی اور خلیل سے کہا تو تمہارا محتاج نہیں اور جس کا محتاج ہوں وہ میرے حالات کو جانتا ہے. یعنی آج اس کا موقع نہیں ہے کہ میں ہاتھ پھیلا کے اس سے گزارش کروں کہ خدایا مجھے بچا لے. اگر بچانا اس کی بچاہٹ سے ہوگا تو بچا لے گا. وہ میرے حالات کو بہتر جانتا ہے. اتنا استقرار نفس اتنا مالک کا اعتماد اتنا اجتماع اور بچار عالم کو کسی ادائے خلیل پر جان آ گیا. اور ابراہیم کو خدا بنانی بچا سکتا تھا. کہ لوگ کہہ رہا ہوں سوچو رہیے کوئی ہوا چلتی ہوتے کہیں اور جانے کے تھے اور بچانے کا
یہ آسانی تھا کہ کئی اور چلے جاتے اور جاتے، خدا نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، اگر آپ سے دور لے جا کے کہیں رکھ دیا اور نہ چلے تو کوئی کمال نہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں دونوں کمانا سامنے آ جائے، میرے بندے کا کمال ہی پہچان لیا جائے اور جو خدا بنا ہے اس کی بے کبھی بھی پہچان لی جائے۔ جو جلانا چاہتا ہے اس کی بے کبھی بھی معلوم ہو جائے، اور جس کو جلانا چاہتے ہو وہ ترجمہ کی معلوم ہو جائے۔ لہٰذا میں بچاؤں گا ابراہیم کو، مگر کسی آگے بچاؤں گا۔ اب اللہ آدمی آگے اور نے آپ کو مسئلہ بنا دیا۔ ابراہیم سبزی ہے اور وسیلہ ہے، یہ اثر ہے، یہ نتیجہ ہے اس خلیلیت کا، اس کمال کا۔ خدا کے سیدھے سامنے آپ نہ پھیلائیں گے، آپ کوئی سوال کرنے کے لیے آ جائے گا تو اس کے سوال کو رد کریں گے۔ یہاں تک لانے کے بعد میں جو رد کرنا چاہتا تھا تو سن ہی رہ جائے، لیکن بات یہ چننا سن لیجیے تاکہ باقی کا مکمل ہو جائے اور کل کے دوسرے مسائل سب ماشاء اللہ امت قرآن، سب امت اسلامیہ ہے، سب مسلمان ہیں، سب اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو جو لفظ جیسا ہے اس لفظ کو ویسے ہی ادا کریں۔ یہ جو تعلیم قرآن بنا دیا، بنا دیا تو ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن اگر آپ کی اعتراض صحیح نہیں ہے تو آپ سمجھے کہ آپ کی نماز بھی صحیح ہے۔ یہ اور باتوں کی مدد میں لوگوں کو مکے جا دیا جاتا ہے، زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، نصیب بات آپ کچھ نہیں، اور جب پہنچے وہاں طواف کرنے کے لیے تو دور ہے کوئی آدمی جو طواف کے نظام کی طور ہے جب نماز دیا تو تم پہنچے، اس سے کیا کہ یہ نماز گئی تو طواف گیا تو یعنی ساری زندگی کی نمازیں چلی گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری رکھا دور نہ جانے پائیں۔ یہ بھی اسلام کی جو صدی میں یہ اسلام رہا ہو یا نہ رہا ہو، مگر اسی صدی میں یہ اسلام پایا جاتا ہے۔ آدمی کو زندگی کا نماز کے سبھی بولنے کا خیال رکھا ہے، ورنہ ابھی جو ایسا نہیں ہے عالم نے جو ہم پر آپ پر نماز واجب کی، نماز کو پورے قرآن واجب کیا اور پورے قرآن کو خدا نے زبان عربی میں نازل کیا، تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ویسے پڑھے جیسے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ مزہ وہ تو ہی ہے تو جو قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے، تو علماء اسلام نے، علماء تقریب نے ہر لفظ سے ہر حرف سے ادا کرنے کا جو طریقہ بتایا۔ الف کیسے کہیں گے، عین کیسے بولا جائے گا، صاد کیسے ہوگا، جیم کیسے ہوگا، دال کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ ساری باتیں آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے تاکہ معلوم تو واقعی مسلمان ہے اور بندگی پر پروردگار کرتا ہے۔ اور گیا تھوڑی ساری باتیں سامنے پوچھے گا جہاں اس کے سمجھنے کا وقت نہیں ہے، آج یہ سب اشارت پر کہہ کے اور میں استعمال کرنا چاہتا ہوں اس سے کچھ حروف ہیں قرآن مجید میں عربی زبان میں کچھ حروف ہیں جن کے ادا کرنے کی جگہ ہے جو عرب، وہ زبان سے بعد میں عرب سے پہلے ادا ہوتے ہیں، وہ حروف جو عرب سے ادا ہوتے ہیں ان میں دو حرف ہیں، چھ ہیں، چھ میں سے جو میرے موضوع کے سامنے ہیں وہ دو حرف ہیں، ایک پے ہے وہ بھی عرب سے نکلتا ہے، کون سا ہے آپ کے زبان میں لاہور والا نہیں، حلقے والا، ہاں لاہور کو حلقے کا پڑھ لو، حلقے کا پڑھ لو، ہاں وہ کہتے جو حلقے والی بھی ہے اسے عرب سے نکلنا چاہیے، یعنی یہ ادھر آئے حلوا اور کچھ رہا سکتا ہے یہ ہے کہ یہ رہا تو جس عرب کے خیر نکلتا ہے اسی عرب سے خیر نکلتا ہے، باقی چانس ہوگی یہ دو ہاتھ میں ہے اور خیر ان دونوں کی جگہ ہے اور گیا، لیکن دونوں کی جگہ بھی اوپر نیچے ہے، یعنی ایک کی جگہ ہے
ذرا اور اندر خیر کی جگہ ہے ذرا اور اوپر حالت والا تو تھوڑا کاٹ ہے تو اوپر کے حصے سے نکلے گا خیر اور اندر کے حصے سے نکلے گا اور گیا اور یہ وجہ ہے کہ خیر آدمی بولنا چاہتا ہے تمہارے ہوتا ہے اوپر کی طرف آواز نکل رہی ہے اور اس کا زور ہوتا ہے سینے کے اوپر تو حالت کے دو حصوں میں باہر کے حصے میں کے لیے کافی ہے باہر کے حصے میں ہے اور اندر کے حصے میں ہے باہر ہے باہر کی دنیا اندر ہے دل کی دنیا اور ہمارے یعنی اگر ان دونوں حالتوں کو بانٹ دیا جائے تو باہر کی دنیا سے قریب ہے اور دل کی دنیا سے قریب ہے ایک دل سے قریب ہے اور پھر اس کی نسبت سے کچھ باہر دور ہے زیادہ دور نہیں ہے تو لیکن کچھ بھی باہر دور ہے تو جہاں سے دل کے حصے کو پہچان لیا کہ دل کا حصہ ایک سے قریب ہے ایک ہے دور ہے ابھی ہو جا کے گا اب پہچانیے کہ دل کیا ہے ہمارے قلب المومن عرش الرحمان مومن کا دل وہ ہے جس کو خدا نے اپنا گھر بنایا ہے تو خدا نے اپنی مندر اپنا عرش بنایا دل کو اور دل کا حصہ جو ہے اور ایک سے جوڑا جائے گا جب دل کا حصہ جوڑا جائے گا تو ایک کا حصہ قریب ہوگا ایک کا حصہ اس کی نسبت سے دور ہوگا اللہ نے ایک کو بنایا تھا خلیل ایک کو بنایا حبیب اگر دونوں کے ساتھ کو پہچاننا ہے تو خدا سے زیادہ خلیل کو کے حبیب بنایا تو اس کی نسبت سے دور کا ہو کے خلیل بنایا تو وہ ہے خلیل یہ ہے ابھی خدا نے دونوں کے عہدے بانٹتے ہوئے حروف کے تصویر ابھی مناسبت رکھی ہے تو جب منزل خلیل یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ رکھا جائے جب منزل خلیل یہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ رکھا جائے تو پھر ابھی کسی کے سامنے ہاتھ رکھا جائے گا اور ابھی کسی کے سامنے ہاتھ رکھا جائے گا تو سوچو وہ کون سا وقت آیا تھا جب خدا نے حبیب کو ظاہر بنا دیا تھا ایک پیغمبر دنیا قدموں میں آئے تو چھوڑ کر بات کیجیے گا محبت کے آنے واپس سامنے آئے تو ظاہر بن جائیے گا جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا آپ ہی چیزیں چھپاتے میں کوئی چیز صاحب نہیں اگر میں سوال کرتا ہوں تو محبت اپنی بات محبت آل محمد کا سوال کرتا ہوں یہ عظمت محبت آل محمد ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی دنیا نبی کے قدموں میں لا کے رکھی جائے تو چھوڑے آتے یہ نہیں چاہیے مگر محبت آل محمد اس لیے یہ خزانے بقائے دین کا ذریعہ نہیں ہے یہ محبت بقائے دین کا ذریعہ یہ خزانے نہ رہنے والے نہ کسی کو باقی رہنے والے یہ محبت رہ جانے والی اور دین کو زندہ رکھنے والی لہذا پیغمبر اسلام قوم سے محبت آل محمد کا دعا کریں یہ امت اسلامیہ کی بدنصیبی تھی کہ اس سوال کو لے کے پیغمبر قوم کے سامنے آیا پیغمبر اسلام کے سوال کو امت نے پورا نہ کیا اور اس حد تک پورا نہ کیا کہ امام سجاد کو فریاد کرنا پڑی کہ پروردگار عالم نے ہمارے بیت کی محبت کو واجب کرا اللہ نے ہمارے بیت کی محبت کو فرض کرا دیا ہے تو دنیا کو اگر ہماری جسمانی کا مطالبہ
تو کیا اس سے زیادہ دشمنی کی چلاتی جو ہم سے سنت سے دشمنی کی ہے وہ سوچے خدا نے ہماری محبت کو واجب کرا دیا تھا. ارے دشمن کو بھی مائل لے لیتا تھا کے لیا جاتا ہے. تو آپ کو تو اچھے ہو گئے. میں 5 منٹ سے زیادہ دکان ٹھیک کروں گا. دشمن بھی ہمارے ہم سائے میں رہتا ہے ہم برداشت کر لیتے. دشمن بھی اپنے گھر میں رہتا ہے ہم برداشت کر لیتے. دشمن بھی اپنے وطن میں رہتا ہے برداشت کر لیتے. جو محبت کی قوم کی رسم ہے یہ نبی کی اولاد اور اپنے وطن میں رہنے والے. آج رسول کسی کے گھر سے تو نہیں رہتے, کسی کے وطن پر خالی تو نہیں تھے, اپنے وطن میں ہے, اپنے گھر میں ہے, اپنے جب کی منزل پر ہے. مگر اس کے بعد بھی امت نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ ہو گئے اپنے وطن میں رہنے کو آئے. اور وہ وقت آ گیا جب نبی کا نام تھا تو کیا ہو گیا وطن چھوڑنے کے لیے. اور نہ وہ صحیح حالات میں کہ ہوٹل کو سرکاری حکومت میں بلایا گیا امام کے سامنے بیعت یزید کا سوال رکھا گیا اور میں تو یزید کے بیعت کو نہیں کر سکتا. یزید صاحب الامر ہے, یزید فاسق ہے, یزید فاجر ہے, یزید بدکردار ہے. یزید الہی بائی و مسئلہ مجھ جیسا غیرت کا صاحب ایمان صاحب کردار کسی ایسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے اپنا فیصلہ سنایا اور اگر اس موضوع پر کوئی گفتگو کرنا ہو, اس مسئلے پر کوئی بحث کرنا ہو تو کل جب دربار آراستہ ہو جائے تو مجھے کھلا لینا تاکہ مجمے کے سامنے گفتگو ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کس کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے اور کسی کو بیعت کرنا چاہیے. حاکم مدینہ نے تجویز کو منظور کیا, آپ کرنا چاہے امام حسین سرکاری بڑی سے چلنا چاہتے ہیں. مروان مرہون نے اشارہ کر بنی آج حسین کے ہفتے میں, آج حسین کے دربار میں ہیں. اگر آج بچ کے نکل گئے تو اس کے بعد جب تو خون کی ندیاں نہ بچ جائیں حسین کے ہفتے میں نہیں آ سکتے. تو یہ سننا تھا یہ شیر ذوالجلال کے بیٹے کو چڑھنا. اب تو حد سے نہیں پھر سب سے جب نظر تھا اور چلے نیل دوسرے سوچے کرتے تو مجھے آتا ہے انسان افضل نہیں ہوا مجھے کون قتل کرے گا, تو ڈرے گا یا تیرا حاصل رہے گا. حسین کی آواز تو طرف ہو رہا تھا کہ مارا کا دروازہ کھلا. آدمی جوان دروازہ سن لے آگے آگے تلوار لے لے صاحب کر دے گا. نے کیا کہہ دیا آپ کی آواز تو گرم ہو گئی. یہ تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے, چلو وہاں کو چلو. آدمی جوانوں کا رہتا ہو گئے پڑے سے میں تجھے آئے یہ رونے والوں آج پہلا موقع تھا جب بھائی بہن کا جدا ہو کر گیا تھا. دربار میں جا رہے تھے کسی میدان میں نہیں جا رہے تھے مگر سامنے بہرانے 30 آدمی جوانوں کو مولا کے ساتھ دے دیا. اپنے حلقے میں لے کے جانا, اپنے حلقے میں لے جانا. ایک شہزادی آج جب بھائی دربار میں جا رہا تھا تو 30 آدمی کا دربارے لیے تھے. حسین کو اپنے حلقے میں لے جا رہے تھے. آپ نے اپنے جوانوں کو ساتھ کر دیا تھا کہ جماعت کے انجام بھاری مقصد لے جائے گا. تو شہزادی یہ دیر ساتھ بھیجے گی کوئی نہیں دے گئی ہے. میرا بھیا اکیلا رہ گیا اور یہ شہزادی آج حسین کو قبروں کے گئے تو آدمی جوانوں کے ہلکے میں فرق سے آئے مگر کل جب میدان میں جائیں گے اجرکم اللہ. حسین فرق کیا ہے بس آخری جگہ فرق کیا ہے کہ کچھ اپنے اب بہن اب تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ مدینہ کے قابل نہیں ہے. ہمارے سفر تیار کرو اور وطن چھوڑ دیں گے. اب یہ نانا کا وطن یہ نانا کا مدینہ یہاں ایسے مدینہ میں رہنے نہیں دیتے. ہمارے سفر تیار ہو آ رہا ادھر بہن سفر کی تیاریاں کر رہی
ادھر بھائی چلا، کبھی نانا کی قبر پر آئے، کبھی بھائی کی قبر پر گئے، کبھی نانا کی لاش سے لپٹ کے روئے، نانا کو سلام آخر کیا، کبھی بھائی کی قبر پر آئے، بھائی کو روکا کیا، پتا سنی سے کہا ایک پتا آخر کے رخصت ہونے کے لیے ماں کی لاش کے چلا دے آئے. نہ کے رونے والے اپنے صحرا کے قریب آئے اور جب راستے ہو کے آیا آواز السلام علیکم یا اماں اپنے حسین کا سلام دے دیجیے. مادر گرامی آپ کا لالا رخصت ہونے کے لیے آیا ہے، حسین جا رہا ہے، اب پلٹ کے نہ آئے گا. جیسے ہم سوچنے لگے آواز آئی علیکم السلام یا غریب والو. ماں کے قریب مسافر ایک ہو گئے، ماں کا بھی سلام دے لو گئے، مگر تم اکیلے نہ جاؤ گے. اب یہ ماں تیرے ساتھ رہے گی. شاید یہی رہا تھا کیوں گرا جب میں رات سے برس کے مل آئے تو پہلے کا نہیں رہا. نہ جانے کیا بات ہے آج شام سے کسی کے روزے کی آواز آ رہی ہے. ارے وہ کیسے روئے جس کا گھر اڑنے والا ہے. کیا ہماری مادر گرامی يعلم الجليل وله أيم الخلق ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وإلها جملة مؤمنين وأمال صالحة في توفيق بإيمان وحق بما كربلاء ومن شفاء كامل وعلى جو مسافر حج زیارات کن حج زیارات مشرف فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. ہم ان کا اصحاب و انصار و عوام شمار فرما. ماتم حسین یا حسین